شروع جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میرا خیال ہے 2 روز قبل جو ہے وہ عمران خان نے ٹیکسلا میں وہ جو جلسہ کیا ہے اس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی چیزیں بلکہ زیادہ بار جو ہے بار بار دہرائی ہیں جو پچھلے مہینے 4-5 مہینے سے وہ تواتر کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی کہی ہیں جو پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ ہیں، باوجود اس بات کے کہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے، آڈیو ٹیپ، جس میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اور اس کا جو ہے منٹس جو ہے چینج کرنے ہیں، یعنی ساری جعل سازی جو ہے وہ ساری سامنے آ گئی کہ وہ بیرونی سازش کا جو ہے وہ بانڈا پھوٹ گیا، اور اس میں جو ایک فراڈیوں والی گفتگو تھی وہ ساری قوم نے نہیں بلکہ ساری دنیا نے سن لی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر کہا کہ یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستانی سفیر کو حکم دیا۔ یہ 7 تاریخ کی بات ہے اور یہ 20 دن اس کے بعد جو ہے چپ رہے۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، اور عمران خان نے یہ پچھلے 4-5 مہینے میں، اور خصوصاً اس آڈیو لیک کے بعد میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو نہ شرم آئی ہے نہ حیا آئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کے جو ہیں نے پاکستانی سفیر کو حکم دیا کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو پاکستان میں نہیں تھا، لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں بھی تھا اس کو سن لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، اور ساتھ پھر جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کہے کہ نیوٹرل ہیں، تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کر دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی آمیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کیں وہ آپ نے سب نے سنی۔ سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، یہ تو ایک ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا۔ آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں، بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ایکشن لیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو۔ جب چور حکمران بن جائیں جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے
حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئی، وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے، اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں۔ تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے، جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی۔ یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں، اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہیں۔ میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ اپنے محسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے۔ اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا، وہ کس کا مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں۔ اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے۔ یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے، اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے۔ اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر۔ لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری، پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا۔ دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے،
اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹریلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی. کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے. اس کے کیس معاف ہوئے ہیں. ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جن کا جو معاف ہوا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے. انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دیں. اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ہال پڑھ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی. آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر. ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں. پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا. اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے.
وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے، خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو۔ تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ ایک توانا اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، توانا آواز ہیں، مہربانی تھوڑی۔ وزیر دفاع ابھی ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اور پانی کا بجلی کے وزیر۔ آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا، اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی، تیسرے کی پچھلے بھی آپ ہی، دو تھے، اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر، اس وقت بھی جنرل اکرام گجرانوالہ کور کے کمانڈر تھے، اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ وہ بھی گجرانوالہ کور کے کمانڈر ہیں۔ تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کہہ دیا کہ آئین اور نومبر 27 سے 28 کو چلا جائے، تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو، کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ بیماری کا علاج کیا جائے، تو افاقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جوانوں سے، اپنے افسروں سے جن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ رخصت ہو سکیں۔ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، اینو اور تڑفن دیو 2-3 ہفتے اور جڑا ہے اینو مرچاں لگتی رہندیاں، تو یہ لڑنا کوئی نہیں، یہ پھر کٹھے ہی نال نبڑ لواں دے انشاءاللہ۔ نہیں دیکھیں، میں یہ دوسرے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات، اب اول تو ایسی بات ہے کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو میرا جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کمپیل کرتی ہے کہ میں تواڈے نال گپ شپ وچ نہ گل کراں۔ ایک دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی آپ نے بھی، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے، تو ایک کلیئرٹی تو آئی ہے نا، کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں یار میں آپ کو بات بتاؤں، جاتی جی دورے میں نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، میرا خیال ان کا پرسنل سٹاف ہے اور تو کوئی نہیں ہے، اور کوئی شخص شامل نہیں ہے۔ باقی جو میں واپسی پہ جو رکا تھا، جاتی دفعہ میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی،
تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ واپسی پہ رک جانا. تو یہ پیورلی پرسنل ملاقات تھی. دو دن میں ان کے پاس جاتا رہا. جو میرا جمعہ ان کے ساتھ پڑا. کوئی سیاسی گفتگو جو ہے گپ شپ نہیں ہے. میں ذاتی گپ شپ ان کے ساتھ ضرور رہی. میں بالکل آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں رہی. جی جی عمران صاحب حکم. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کلائنٹ ٹیمپل دیتے تھے وہ فیئرویل کالز جو ہیں وہ کرتے ہیں. جی جی جی. تو کافی سارے عالمی چیز جو ہے نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اپوائنٹ کیے ہیں اور ان کا وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے پرائم منسٹر ہے. لیکن ہر دفعہ اس ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پورٹ فولیو ہے اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں شخصیت کو لگا دیا گیا, فلاں والے کو لگا دیا گیا. اس دفعہ کوئی پی ایم ایل این کے رینکس میں کوئی تھنکنگ ہے یا میاں صاحب کے ذہن میں کوئی تھنکنگ ہے کہ ہم نے بائی بک کوئی ٹاپ 2-3 میں سے سینئرس کے ساتھ جانا ہے یا اس کے اوپر ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا سکتا؟ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. جو روایت ہے آپ نے بھی بتایا کہ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جنرل اکرام صاحب کا 5ویں نمبر پہ نام تھا. تو اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں ایک روایت ہے لیکن اس سے علاوہ بھی اگر ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے ان میں سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل ایک امپریشن ہے کہ 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ سارے کے سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنے اس سلاٹ کے لیے. لیکن آبویسلی اگر جو نام ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے, چیف جو نام ریکمینڈ کرتا ہے منسٹری آف ڈیفینس سے ہوتے ہوئے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے, ان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزر کے نام آتے ہیں. لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی پھر بھی رہتی ہے. جی جی جی. Sir, Imran Khan's narrative on Cypher has violated the SOPs of the head of state, which is the most highly confidential document. Is there any constitutional provision that can hold him accountable and shut this window for future prime ministers to keep their narratives limited and silent on such situations, and they should never violate it in future, sir? Or will you bring any legislation on this? آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریل میں نہیں آتی, جو عوامی جو ہے بحث کا موضوع نہیں بننی چاہیے, وہ سائفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے. وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلاں سے ملا, میں فلاں سے ملا, یہ گفتگو ہوئی. وہ سائفر میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات جو ہیں غیر معمولی ہوتی ہیں, بعض اوقات روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جو ایکسپیرینس ہے وصیت فارن منسٹر میں اس پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انالیسس جو ہے. لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا. جو شخص جو ہے باتیں جو جس طرح کی وہ کر رہا ہے, اور یہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے اور اپنے حلف کی بھی وائلیشن ہے. جو پرسوں اس نے حلف لیا ہے اپنے ورکر سے اور خود اس کی بھی وائلیشن ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکورٹی اس شخص نے کمپرومائز کی ہے, ایک جھوٹ بولا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ $25,000 پہ بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے تعلقات جو ہیں اور ساتھ ریپیئر کر رہا ہے, اور ساتھ اسی آڈیو لیک کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا, فلانے کا نام بالکل نہیں لینا. یعنی یہ وہی صاحب ہے نا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے, ساتھ ترلے کرتا ہے, ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے, ساتھ معافی مانگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. کہا ہے اس نے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کالم میں, صافی صاحب کے کالم میں جو ہے اس شخص کا یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
RTS بیٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ کہتا نا کہ مجھے جیل بھیجو، یہ میں عدلیہ تحریک میں جنگ جیل میں تھا، وہاں پہ DG خان سے کچھ قیدی جو ہیں ٹرانسفر ہوئے. میں نے پوچھا ان سے کہ اور تھے کون کون سی DG خان، انہوں نے کہا عمران خان سے. میں کہا وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ترلے کر کے تو وہ رہا ہو گیا تھا. اسی 26 27 دن رہ قید. کہتے ہیں 3 دن رہا، تینوں دن روتا رہا وہاں پہ قید کے اندر. یہ جسے جائیدہ لگ پتا جائیدہ پھر پتہ لگے پھر جڑا ہے بڑکاں سے جلسے ماریاں جاندیاں نے، اوتھے اندر نہیں جلد بڑکاں کوئی مار سکتا ہے. فاروق مرزا صاحب رونما صاحب سے خواجہ صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا، تضحیک کی، توہین کی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بیسٹ مین کس طرح بے عزت ہوئی. جی میں وہ پیچھے بات آپ کے کر رہے ہیں مجھے بیسٹ مین یونیفارم میں ہیں، ان کی تحقیر ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی. یہ آئین پاکستان میں بھی ہے کہ عدلیہ اور افواج کے خلاف جب کوئی اس طرح کا ٹرینڈ چلتا ہے تو جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایکشن کرتی ہے. اب تک تقریباً 100 سے اوپر آپ کی پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کارروائی ابھی تک نہیں کی. میرا خیال ہے کہ سوال یہ ہے جی جی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ، نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے گرج ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اور آپ کارروائی نہیں کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح ملائن ہوتی رہے اور بدنام ہوتی رہے. نہیں بالکل جی. میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، میں یہ جو میں وزیر دفاع کا میرے پاس اسائنمنٹ ہے، میرا یہ فرض ہے بلکہ حکومت میں ہونے کا، بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کارروائی جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے، ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سبب نہیں ہے. جو آپ سپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا کسی کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے. سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، سیاسی ورکر اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے، یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، اس لیے اسے برداشت نہیں ہو رہی. اقتدار چھینا جاتا ہے، اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینا جاتا ہے، اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینا گیا ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے. اور یہ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا پاس ہے. اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا بھرپور دفاع کریں گے. آپ کے سامنے بھی کریں گے، جو پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے. ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ آپ وزیر دفاع بھی ہیں. نومبر 2019 میں سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی. پھر جنوری 2020 میں پارلیمنٹ نے اس ایکٹ کو پاس کیا. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی مدت ملازمت جو نئی شروع ہوئی تھی 3 سال کی، وہ جنوری سے ہوگی یا وہ وہی 27 نومبر کو؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی انیبلٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلکولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو دفتر آ جائیے تانا بیٹھ مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے، آپ نے بتایا اور آپ نے بھی بتایا. میرے کو کل پوچھ دو نا، کوئی پوچھ لو. میڈم غزالہ نورین سنو ٹی وی سے.
سر آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا اور اب خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا جو احساس رہتا ہے وہ بھی شاید چوری کر لیا جائے. میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ای کابینہ کے اجلاس میں بھارتی سافٹ ویئر استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور اس حوالے سے یہ اطلاع بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی رپورٹ طلب کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کیا مزید آڈیو ویڈیو لیکس یا قومی راز چوری ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے یا جو ملوث صنعتی ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی 4-5 ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے یا ان کے سٹاف کی ان سے بات چیت ہے یا دوسرے وزراء سے بات چیت ہے، میں نے سنی تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں سنی ان میں سے. میں نے پڑھی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں. تو اس میں کوئی ہمارا تو اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کوئی بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہی کہا گیا ہوا ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوگا جو بھی کہا گیا ہے. لیکن جو عمران خان کی جو لیکس آئی ہیں اس سے تو اس بندے کا جو دوگلا پن ہے یا جو بہروپیہ بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشہ تو ضرور جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل خدشہ اس بات کا ہر وقت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ہاتھ جو ہے ہمارے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں یا ہمارے سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ نہ لگ جائے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں انہوں نے بڑا فول پروف سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ ساری کی ساری پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں. اور جیسا کہ ان سے ظاہر ہے اس میں کچھ جو ہے عمران خان کے اقتدار کی ہیں، کچھ جب ہم آئے ہیں اقتدار میں اس وقت کی ہیں. لیکن جو سینسٹیو باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس انداز سے عمران خان کرتا ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے کوئی سینسٹیو بات خدا نخواستہ اگر کرنی بھی ہو تو ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جس سے سیکورٹی کوئی ہمیں تھریٹ ہو سکتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہیں. وہ اس طرح اوپنلی گپ شپ کے انداز میں نہیں کی جا سکتی جس طرح وہ اسد عمر کو بھی انسٹرکشن دے رہا ہے، کسی اور کو بھی انسٹرکشنز دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ امریکہ کا نام نہ لئیو، امریکہ کا نام لئیو. یہ بات تو خواجہ صاحب کربان بلوچ صاحب آواز ٹی وی سے ہوں میں. جی آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کے عہدے کے لائق نہیں تھے اور اتحادی جماعتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں گڑبڑ ہوئی، اس کو ملک پر مسلط کیا گیا. تو وہ جو کردار تھے جنہوں نے مسلط کیا، ملوث رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کوئی تحقیقات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے. اٹ گوز بیک ٹو 50s جس جو بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جتنا بول رہے ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے جو ہے ہمارے وہ نیوٹرل واقعی ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم آگے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے عدلیہ، ہماری افواج، ہماری پارلیمنٹ، ہمارا میڈیا، ہماری ایگزیکٹو، یہ سارے اگر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا عزت آبرو، ان کا احترام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی تو بڑی لمبی ہسٹری ہے. اس کو آپ 60s میں بھی لے جائیں، 50s میں بھی لے جائیں، 70s میں بھی لے جائیں، 80s میں بھی لے جائیں، یہ جو پچھلی دہائی گزری ہے اس میں بھی لے جائیں، یہ جو 2000 سے لے کے 2010 تک یا 2008 تک جو ہے وہ ہسٹری ہے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہوا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اگر ہم کو ایک زندہ قوم ہے، جو مجھے یقین ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، تو زندہ قوم جو ہے اپنی تاریخ سے، اپنی جو واقعات ہوتے ہیں قوموں کے ساتھ جو ہے ان سے سبق لیتی ہے اور اس سے سیکھتی ہے. لیکن یہ شخص بار بار انسسٹ کر رہا ہے
کہ وہ چوکیدار جو ہے وہ اس کی نجائز حرکتیں جو اندر ہوتی رہیں ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ آخری سوال نوید اکبر صاحب. جی صدر کو جو حکومت لکھتی ہے کہ وہ پڑھنے کے پابند ہے یا صدر اپنی طرف سے بھی کوئی بیان پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حکومت مخالف کوئی ایسی بات وہ اپنے کتاب میں کرے کہ جو شاید پسند نہ آئے حکومت کو. تے اسی اتنے موجود ہونے نا تھینک یو سر. سارے کو تشریف رکھیں. عطا تاجر صاحب اور احمد ملک